ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي محترم مرحوم مغفور عطا محمد مرحوم آپ دے سال ثواب دے واسطے اس سرکار دے ذکر دی محفل سجی ہے اور 40ویں دے اس اہتمام دے اندر تسی دے میں حاضر ہاں ساڈا الحمدللہ سنیا دا عقیدہ اور ایمانی ہے کہ اسی 3 دن سوگ منانی ہے اپنے فوت ہونے والے دا اودوں بعد جدوں بھی منانی ہے مصطفیٰ دا میلاد منانی الحمدللہ ساڑھا کتا ریمان ہی آئے کیونکہ تو بعد اسی جدوں بھی ذکر کرنا ہے سرکار کا ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ مرحوم دی بخشش دا یہ وسیلہ بن جائے گا عطا محمد مرحوم نے برادران صاحبزادگان نے جس محبت دے نال اس محفل پاک نو سجایا ہے تو انہوں نے میں نے دعوت دیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی دعوت دینا تو اڈا ساڑھا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور میں بھی اپنی حاضری دا آغاز کراں ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی محبت دے نال باپ دی شان دے اندر چند الفاظ چند کلمات آپ احباب دے گوش گزار کی تھے کہ میں آیت پڑھی ہے حضور دے میلاد دی جو کہ سرکار دے میلاد دا مہینہ ہے جتنا میلاد والے دا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ عطا محمد مرحوم دی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا سارے ماشاءاللہ مجمع جتنی ساڑھے کل جگہ ہے الحمدللہ پر ہے ایک کہن دی ضرورت نہیں ہے اگلی ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ سجی ہو جاؤ کھبے ہو جاؤ بس اسی لگ ہی لاؤ اپنے حاضری دا آغاز کرنا سارے شامل ہو جاؤ مصطفیٰ آئے تو حالیہ پیگنیا کوئی سوال خاموش نہ لگے سارے دے وجہ در استعمال کرو تے مل کے پڑھو مصطفیٰ آئے تو حالیہ پیگنیا بولو محمد نال مصطفیٰ آئے تو حالیہ مصطفیٰ سارے ذرا شامل ہو جاؤ توجہ میرے وال فرماؤ کہ مل کے کہہ دو مصطفیٰ آئے تو ہانا پیگنا کتنا پیارا جملہ ہے سارے مل کے پڑھ لو مصطفیٰ آئے تو ہانا پیگنا مصطفیٰ سجدے خدایا پیگنا بولو رب اگے سجدے خدایا پیگنا رب اگے سجدے خدایا پیگنا گٹھڑی چھپ کے تر پیا آقا تو چنا دے گٹھڑی چھپ کے تر پیا تو چنا دے گٹھڑی چھپ کے تر پیا
حق دی رات پھر مانا پہ گیا حق دی رات پھر مانا پہ گیا مصطفیٰ دہانا پہ گیا اور چٹا دن چڑیا کھجورا بنا چٹا دن چڑیا کھجورا بنا کفر دے چہرے چھایا پہ گیا کفر دے چہرے چھایا پہ گیا مصطفیٰ آئے دہانا پہ گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا علیہ پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق و ہمارے تواڈی تے میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر پروردگار قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لب کھول دے ماشاءاللہ سارے گھروں آگے ہو لب کھول کے محبت کو سبحان اللہ آخر تک ایک سارے حجوں کے کو حضرت سبحان اللہ فرمایا محبوب اعلان فرما دیو یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور الیکم جمیعا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے سارے جوال رسول بنا کے کرے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی زبان اقدس سے وچوں خود اعلان کروایا ہے کائنات کا سب سے بڑا اعلان رب دی توحید کا اعلان سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا جس طرح توحید کا اعلان تسی آپ فرمایا قل هو اللہ احد محبوب اعلان فرما دیو کہ وہ اللہ ایک ہے فرمایا محبوب رسالت کے باب جو سب سے بڑا اعلان تہاڈی رسالت ہے تے جس زبان دے نال میری توحید کا اعلان کیتا ہی انہاں لباں نوں کھول کے اپنی رسالت کا بھی اعلان فرما میری آواز آخر تک سارے نوں آ رہی ہے سمجھ لگ رہی ہے آج کھڑے کرو ایک نظر آخر تک سبحان اللہ آسی ہم نے کلام پڑھیا شاید دا تسی سبحان اللہ بھی کیتی نال پڑھیا بھی میں ہن پڑھنا رب دا کلام تے میں چیک کرنا ہے کیڑا کیڑا رب دے کلام نال محبت کردا ہے آگے سبحان کے کائنات دا قرآن رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا مسلمان توجہ فرمائیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں کائنات میں سوالات نبیوں نے بھیجا اور سبحان اللہ مسلمان توجہ فرمائیے خالق کائنات نے فرمایا میں کائنات میں سوالات نبیوں نے بھیجا کسی نے علاقے کا نبی بنایا کسی نے قوم کا نبی بنایا کسی نے شہر کا نبی بنایا کسی نے قبیلے کا نبی بنایا پر فرمایا ہاتھ چھیرے والے آؤ اے بلینیاں سونیاں سونیاں گلفا والے آؤ اے ماں ساغل فسر نے پیارے پیارے کاجل والے اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں دے پیری والے آئے پھر تیرے علاقے کا نبی نہیں بنایا تیرے قوم کا نبی نہیں بنایا سونیاں تیرے شہر کے قبیلے کا نبی نہیں بنایا بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رب العالمین آنا فرمایا محبوب تھو مصطفیٰ تینوں رحمت للعالمین بنا کے گیا قرآن دی آیت ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تسی تے میں رل کے قرآن دی آیت نہیں پڑھ دے. آؤ میں ترجمہ کر دینا تاکہ پہلے بندے تو لے کے آخر تک سارے ہی حضور کے میلاد میں شامل ہو جائیں. عام مسلمانوں کو جو فرمانی ہے خالق کائنات کا قرآن رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سیدھا ترجمہ ہے بندہ کے رحمت سمجھ لگی ہے میرے سارے کو سمجھ لگی ہے. آپ پھر کوئی خاموش نہ رہے سرکار کے ذکر میں شامل ہو جاؤ. آپ مل کے محبت کر دیں رحمت والا کہ آپ محمد رحمت والا آ گیا سب سے سب لوگ سینے لانے والا سرزمین پہ آیا نا. حضرت اماں حلیمہ فرمانیہ نے کیونکہ حضور کے میلاد کے دن چل رہے ہیں. حضرت اماں حلیمہ فرمانیہ نے میں بڑی کمزور سا میں بڑی ماڑی سا کہ کدی کدی اپنے مالک کی بارگاہ سے التجا کرتی سا ربا کمزور بنایا ہے کدے کرم فرما تے مہربانیاں فرمانا ساڈیاں اجڑیاں جھوٹاں بھی وس جاواں. پنڈ دا ماحول ہے جمع جان فرماندیاں نے میں ایک دن جو ہے چارہ کٹر واسطے اپنے جانور واسطے اماں جان فرماندیاں نے میں کھیت وچ گئی جمع فرماندیاں نے میں چارہ پہ کٹنیاں پٹھے پہ وڈنیاں. اماں جان فرماندیاں نے بس سوچ دیاں کہ حلیمہ کدے تیرا مقدر بھی چمکے گا کدے تیرا مقدر کا ستارہ بھی چمکے گا. بس اماں فرماندیاں نے میرے کانوں وچ آواز آئی حلیمہ پٹھے وڈنے چھوڑ چارہ کرنا چھوڑ اپنا پنڈ چھڑ اپنا علاقہ چھڑ مکے والے سفر کر تیرا تے ساری کائنات دا والی سونا محمد مکے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اما جان فرماندیاں نے اپنی 9 سہیلیاں نو نال لیا کہ اسی جو ہے اپنے علاقے جو نکلیاں تے مکے پہنچیاں. اما فرماندیاں نے میں آپ کی ماڑی سا میری سواری بھی بڑی ماڑی سی بلکہ روایات کے اندر آتا علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ سواری دی ایک لت بھی ٹوٹی ہوئی سی. اماں فرماندیاں نے میری سہیلیاں ساری میرے کو اگے نکل گئیاں میں ماڑی پیچھے رہ گئی تے میں سوچ نہیں سا انہاں جا کے امیراں دے بال پہلے دن لے نے میرے نصیب وچ پتہ نہیں کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا یا کوئی ماڑے گھر دا بچے گا. اماں فرماندیاں نے جدوں میں پہنچی تے بیبییاں مکے دے گھراں دے وچ پھر چکیاں سن. اماں فرماندیاں نے جدوں میں کعبے پہنچی نا تے میں سوچیا ہن کسے دا بوہا کی کھڑکانا اس کعبے دا بوہا کھڑکانیاں جو تو ساری کائنات نظر آ اس مالک کا دروازہ کھڑکانی ہے. آپ مسلمانوں کو وجہ فرمانیاں جناب حضرت اماں حلیمہ فرماندیاں نے کعبہ اللہ دا گھڑا پکڑیا. اماں فرماندیاں نے کعبے دا گھڑا پکڑیا تے کعبے والے دے بارگاہ دے اندر رو کے التجا کرنیا. اماں فرماندیاں نے کعبے دا گھڑا پکڑیا تے رو کے کہنیا کعبے والے کعبے والے دے مہربانی فرما دے رحمت دا بدلہ میں مل جاوے. کوئی سنا میں نو میرے جاوے کوئی پرکلا میں نو میرے جاوے کوئی شانا میں نو میرے جاوے کوئی رحمت دے بدلے میں نو میرے جاوے. اماں جان فرماندیاں نے خیال کرنیا کہ کوئی رحمت دا بدلہ میں نو میرے جاوے. کعبے دے جو آواز آئے نے حلیمہ
تو دے قطرے مگنی ہے کسے سارے جہان علی رحمت دین والے یا رسول اللہ یا علی اس نے قطرے مگنی ہے اسی تینوں رحمت دا دریائی دین والے ہیں میں دیکھے کہ بڑھا جا بابا جڑا کعبے دا طواف پہ کرے تے میری سسٹیاں تے آساں سے روز دی آواز سن کے نا نیڑے ہو گیا تے نیڑے ہو کے کہتا تھیے تے تو خیر ہے آج بھی ساڑھے بزرگاں دی عادت ہے نا کسی دا دکھ نہیں دیکھا جاتا کسی دی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی یہ خیر ہے آپ نے اپنے حالات سنائے جاتے رو بھیجا اور ذرا محبت سبحان اللہ آپ مسلمانوں توجہ فرمانی اس بابا جی کا نام کی اور نام جناب عبد المطلب ہے تیرے تے میرے آقا دے دادا جان نے جناب عبد المطلب نے قریب ہو گیا کیا لکھیے تیرا نام کیے وہ کہنے لگے میرا نام حلیمہ ہے آپ نے فرمایا تیرا نام بڑا سونا ہے بیٹا سنا قبیلہ کیڑا ہے کہنے لگے بڑے سادے قبیلے کا تعلق رکھنے والی اس میں بابا جی نے فرمایا حلیمہ تیرا نام بڑا سونا ہے تیرا قبیلہ میں بڑا سونا ہے میرے نال چل میرے نال چل تینو لال لال دیوا جڑا لال سارے زمانے نال سونا ہے لالو لال دیوا جڑا لال سارے زمانے نالو سونا ہے مسلمانوں توجہ فرمانی ہے بابا جی لگے کے ڈر میں اما حلیمہ نے حق بندے دے پیچھے پیچھے سلام ناز کر کے چل دیا جا رہے ہیں جب بابا جی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے نے حضرت اما حلیمہ نے آواز دی تھی اندر آ جا تھی پوری اندر آ جا اللہ جان فرما دیا نے جب میں عبد المطلب دے بیٹے کے داخل ہوئی میں تے حیران ہو گئی میں دیکھا آسمان والو نور زمین وال پہ آنا ہے کہ زمین والو نور آسمان وال پہ جانا ہے اللہ فرما دیا میں حیران ہو کے سوچ لیا حلیمہ کی اس محمد دا چہرہ کتا سونا ہوئے گا مایا کتا بیڑا ایڈا سونا ہے اس محمد دا چہرہ کتا تو سونا ہوئے گا اما جان فرمایا ہے بابا جی گئے اندر انہاں سبت سے سفید کپڑے تھے نا بھائی جان سبت سے سفید کپڑے سرکار نے لپیٹیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لپیٹیا تے انج حضرت اما فرمایا نے میرے سامنے جدوں بھی جانا اما جان فرمایا نے جدوں سونا محمد میرے سامنے آیا نا تے میں انج چہرے تو جدوں کپڑا اٹھایا نا لگدا سی اما حلیمہ فرمایا نے کہ سونا جویں مینوں ہی بیٹھا ہو نہیں گلا سی کہ حلیمہ کدوں آ گیا آپ مسلمانوں توجہ فرمانی اما جان فرمایا نے جدوں وہ ہاتھ چہرے تو کپڑا اٹھیا صدقت حاضر چہرے اخلاقی والله دی صرف حاضر پیا سلام نال بشر دا پیارا پیارا حاضر دے پیا سلام نشرا دا سینہ دے پیا اس مکان دے میرے پیر مرشد حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیر مرشد فرمانے نے آپ فرمانے میرے امام مصطفی دا چہرہ دے پھڑیا گیا میرے اماں فرماتی ہن گیا مکھ چل بدے شاہ شاہ بولو محمد نظرہ مکھ چل بدے شاہ شاہ مکھ چمک دلال چمرانی اللہ اللہ کھالے شریف دیت مسکار مخمور اتے حرمت بریا جنہی کو میں کر رہا انشاءاللہ میں امید ہے میں کہ تہاڈے مزاج دے مطابق ہی کر رہا کوئی نبی چوڑی بڑی اچھی گل نہیں ہے سادی جی گل ہے یہ نہیں کہندے تسی ذرا لمبیاں لمبیاں گلاں لیاؤ تسی لمبی لمبی سبحان اللہ ضرور پہلے بندے تو لے کے آخر تک گج بج کے میرے نال میرے پیر مرشد دا کلام مشہور زمانہ کلام ہے
اور کلام حضور نو ویکھ ویکھ کے پیر مہر علی شاہ نے لکھیا ہے تے جیڑا جیڑا پڑھے گا میرا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ مقدر سمجھ جائے گا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو کیڑا کیڑا پڑھے گا میرا صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے جن نے پڑھ لیا جن نے نہیں پڑھ لو ہاتھ کھڑے کر لو واہ 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 فسانے مل کے شامل ہو جائیے تے کہہ دے یا بکری چل بدل شاشا کوئی نام خاموش نہ رہے محمد نال کہہ دو بکری چل بدل شاشا مٹھے چمک دلات نورانی اللہ اللہ کرے سوف جیت بسفانی مخمار رکھے حرمت بھریا ارے اس صورت میں جانا تھا کہ جانے چہانا تھا ارے سچیا تھا تیرا بے مشاہ نہ تھا جس شان شانہ سب دنیا جاگے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاں بلا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جاگے بیٹھے ان کو مغرب سبحان اللہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے چہرے تے مسکراہٹ دی ہونی چاہیے میں کہ اسی بھی سرکار دے غلام جڑے نے نا 3 دن سو منا دے نے تے پھر جدوں بھی منا دے نے حضور دا میلاد منا دے ایک کلام میرے پیر و مرشد نے وادی حمراء دے اندر سرکار کو ویکھ کے لکھا اور مکے کے لوگ جڑے مدینے وال آندے سن تے پھر مدینہ جدوں واپس مکے وال جاندے سن راستے وچ ایک ایسی جگہ سی جتھے ڈاکو لوٹ لیندے سن پیر مہر علی شاہ صاحب آپ اپنے غلاماں دے نال جدوں تو گزرے نا تے لوگاں نے کہا کہ حضور یہ کرو بھی آج شوشا چھڈ دئیے پہلیاں تے فرض پڑھیے تے اپا چھتی چھتی منگے ٹور لئیے ایتھے ڈاکو لوٹ لیندے بولو بولو ڈاکو لوٹ لیندے نے تے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ مرید میں پہلے گل سنائی پیر مہر علی دی ہن سنان لگا محبت والی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غلام فرید کے کچھ مریداں نے اجازت لئی تے کہنے لگے حضور اجازت دیو اسی حج نہ کرے تے خواجہ صاحب نال محبت دے سلام کیتے تے آپ نے اجازت دتی جاؤ ویلیو چلے جاؤ کرے ہو حج تے آپ دے مرید حج کرن گئے تے حج کیتا تے پھر آئے مدینے تے مدینیوں جا رہے سن مکے تے اس جگہ تے وادی حمراء جدوں پہنچے نا تے تے ڈاکو تار لا کے بیٹھ کے سن تے پکڑ لیندے سن تے مار دے بھی سن تے ہر شے لے بھی لیندے سن تے خواجہ غلام فرید دے مرید جدوں ایتھے پہنچے نا پیر مہر علی شاہ دے آپ دے غلام تے بچ کے چلے گئے لیکن خواجہ غلام فرید دے جدوں مرید ایتھے آئے نا تے ڈاکواں نے پھاڑی لیا تے جناب تانوں پتہ ڈاکو جدوں پھڑ لوے پھر کتنا کچھ سلوک کردے نے اپنا واہ پیندا رہندا انہاں لوکاں دا تے جناب انہاں سارا کچھ بھی لے لیا تے بڑا ہی ماریا تے پھر واپس مکہ اور مدینہ دے کے جدوں خواجہ غلام فرید دی نگری واپس پاکستان دے کوٹ اٹھن آئے نا تے سارے مرید مل کے آئے پیر صاحب کو اپنے اپنے حالات سنان لگ گئے ایک نے آکھیا حضور مکہ سبحان اللہ کسی آکھیا مدینہ سبحان اللہ خواجہ صاحب نے فرمایا بھئی سناؤ مکے مدینے دے حالات ایک بیچارہ میرے ورگا ماڑا سی جنوں اوتھے وچ مار بڑی پئی سی ایک بیچارہ میرے ورگا ماڑا سی سارے اپنے اپنے حالات سناون پہ تے اونے آکھیا حضور مکہ بھی سبحان اللہ مدینہ بھی سبحان اللہ پر وچکار بڑی بھڑی ہوئی مدینہ دا سبحان اللہ پر وچکار ساڈے نال بڑی بھڑی ہوئی آپ نے فرمایا کہ کی ہویا کہندا حضور اوتھے سانو ڈاکواں نے لٹ لیا تے پڑائی مار خواجہ غلام فرید دی مدینے نال محبت دیکھو خواجہ صاحب فرماندے نے نام بھی بے لیا نا مدینے دے ڈاکواں دیاں وی شکایتاں نہیں لاوی دیاں مدینے دے ڈاکواں دیاں وی شکایتاں آکھیا حضور انہاں دے بارے ہی بڑا ہے آپ نے فرمایا نا ڈاکو دے مدینے دے نا اچھا دن لنگے چند 2 سال دا وقت گزریا تے کرم ہویا
حضرت خواجہ غلام فرید بھی مکے آئے آپ نے بھی حج عمرہ کیتا دکھائے مدینے تو مدینے واپس جب آپ اس سے جگہ پہ آئے نا کہ کھڑے خواجہ غلام فرید بھی گئے بڑے خواجہ صاحب بھی گئے کہ جناب تو پتا کہ ڈاکو پھڑ لگے وہ تو نہیں ہے کہ پیر ہے کہ مرید ہے انہیں بھی اپنا کام کرنا ہے انہیں سارا کچھ لے لیا ماریا بھی بڑا پیرانہ نے بھی ماریا مریداں نے بھی ماریا ہن جب واپس پاکستان دے کوٹ اٹھن گئے نا تے جڑے خواجہ صاحب دے نال گئے سن نا انہاں نے او پہلے نو دسیا او جی تواڈے نال ہوئی جی ساڈے نال بھی ہوئی جو تواڈے نال ہوئی ساڈے نال لگا ماریا پیر صاحب نو بھی بڑا پھر مولویاں نو تے پیراں نو بندے چیک بڑا کردے نے بھاویں مرید ہون بھی بندہ گیا ہوے نا تے پہلے چیک کردا ہے بھی یہ قابل ہے کہ نہیں پیر بنن تے جنوں نہیں بھی بجلی دا کام آندا انہاں نے ٹیسٹ جیب وچ رکھیا بھی مولوی نو یا پیر نو چیک کیتا ایسا ہوندا یا نہیں ہوندا تے او جڑے پہلے گئے سن انہاں کہا کہ ساڈی میری تے پیر صاحب آندے سن نا شکایتاں نہیں لانیاں اج جانے انہاں دا پیر انہاں کول آپ پوچھ کے آنے کی پا دتی ہے ہن سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تے کہن لگے پیر صاحب کو مدینے دی گل تے سناؤ تے پیر صاحب نے مدینے دی گلاں سنائیاں مکے دی گلاں سنائیاں سبحان اللہ پھر چپ کر کے ٹر گئے تو 2 مہینے بعد پھر آ گئے وہ لنگے 6 مہینے تے مرید نے کہندا کہ یار تسی نا سارے ہور پوچھ لگا جے میں تے اج وہی گل پوچھ کے آ گیا میں تے اج وہی پوچھ کے آ گیا فرمایا جا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تے کہن لگا پیر صاحب مدینے دی گل سناؤ تو پیر صاحب جب سنان لگے نا تو اس مرید نے ہاتھ باندھ دیتے ہاتھ باندھ کے کہندا حضور مہربانی فرماؤ اج نہ ادھر دی سناؤ نہ ادھر دی اج مسکار دی سنن آیا آج مسکاری سنن آیا پیر صاحب نے فرمایا باری ہوئے تھوڑی باری ہوئے ساڈے جانو آکھیا سی مدینے دے ڈاکواں دی شکایتاں پیر صاحب نے فرمایا مدینے دے ڈاکواں دی شکایتاں نہیں لانیاں فرمایا وہ ڈاکو بڑے چنگے نے پر حضور وہ تے مارنا ہی بڑا نے پر آپ نے فرمایا نہ ڈاکواں دی شکایتاں نہیں لانیاں کیونکہ ڈاکو مار دے سرور نے پر مار کے گھر دے واپس مدینے بھرنے نے آپ نے فرمایا میں مار وال نہیں تو دیکھنا میں تو دیکھنا کہ مار دے سرور نے پر گھر دے یار دے دیس والے نے فرمایا مار دے سرور نے پر مار دے گھر دے یار دے دیس والے نے اس مقام دے بابا جی نے اپنی زبان دے اندر انہاں دیوانیاں نے جواب دیتا بابا جی فرمان لگے مرے دے ہن کٹے دے ہن مدینے ول بجے دے بولے محمد نظر مرے دے ہن کٹے دے مدینے ول بجے دے مرے ہن کٹے دے ہن مدینے ول بجے دے لاگی مار دے صدقے نارے پیار دو صدقے نارے مار دو صدقے نارے پیار دو صدقے نارے مار دو صدقے نارے پیار دو صدقے دیوانوں بس مدینے نال عشق ہونا چاہیے ہے آؤ آخر تے ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا او محبت سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ نے لیا تو شیر حرم میں جا رہے ہیں کعبۃ اللہ دے اندر جو ہے آپ تشریف لے آئے ہیں تری کون جاتے ڈٹ کے محبت سبحان اللہ میں اس ٹائم تواڈے نال جڑا مخاطب ہے تقریباً 15 دن تو ڈینگی بخار دی مبتلا کہ اس سے بھی بخار کی کیفیت ہے چاہا تے تسی گھبرانا نہیں ہے یہ نیچے تے دم چھڑ دے نہیں ہے میں بیماری دی حالت وچ نہ کوئی کر سکنا تسی سبحان اللہ تے سوچی کہی رہو گے نا آؤ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا مکے دی گل حرم دی گل تے حرم وچ چھڑ کے انشاءاللہ اپا دعا والا آ جاواں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے مکے دے پنڈ دے وچ حضور دا نام ہواواں تے فضاواں دے وچ سفر کردا مکے دے پنڈ وچ ایک پینڈو دے کناں وچ یار دا نام پیا پنڈ کہندا یار جدا نام ایڈا سونا ہے وہ محمد آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا جدا نام ایڈا سونا ہے وہ محمد آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا انہیں سرکار دا نام سنیا تو
سرکار دا نام سنیا حضور دے دیوانے دے اپنے بال بچہ نو بٹھایا تے کہندا بھی اے تسی ہن سارا کچھ رکھ حضور میں چلیا جے مکے میں سونے نو میرے آواں کہ زندگی نے وفا کیتی تے آواں گا نہیں تے پھر محمد تو قربان ہو جاواں بات کرم کیتا تے جے واپس آ سکیا تے ٹھیک ہے نہیں تے سبحان اللہ نکلیا تے مکے آیا جب مکے آیا نا تو سوچدا بھی پہلے کر لواں کعبے دا طواف اس کعبے دے طواف تو بعد پھر مصطفیٰ دے ویڑے دا طواف اللہ کرے سرکار دا تانوں تے سانوں بھی سچا سچا عشق ہو جائے تے بندہ سی پیڑو بولو بندہ کون سی بولو بولو ذرا آپ کوئی بھی ڈیفینس وچ نہیں آئے سارے آپ پنڈا جواب بیٹھے یہ آپ پنڈا والا لاہور تے قبضہ ہے یہ آپ سارے قبضہ کرو پہلا اور قبضہ کیتا ہے خود رب اپنا سبحان اللہ تو سرکار نے دیوانہ بندہ سی پنڈو کعبے دے اندر آیا حضور نے دیکھا نہیں ہویا حضور نے دیکھا نہیں ہویا کعبے آ گیا ماری چھال حرم تے کعبے دا طواف کرن لگ گیا بندہ پنڈو سی حضور نے دیکھا نہیں گیا سی انہوں نے پتہ نہیں سی حضور اگے اگے طواف کردے نے سرکار دے وہ صحابہ پیچھے پیچھے حضور دے طواف کردے نے یہ حضور نو ویکھیا نہیں سی جاندا نہیں سی پہچاندا نہیں سی اینے بھی ماری چھال تے حضور تو بھی اگے اگے بندہ کون سی پھر پتہ پیڑو بندے نے پھر کوئی نہ کوئی کام تے وکھرا ہوندا ہے کیویں پھر پتہ لگے گا بھی بندہ پیڑو آیا انہوں نے ماری حرم چھال تے سارے دے اگے اگے ہو اون دے پیچھے حضور دے پیچھے حضور دے صحابہ بڑے ادب نال احترام نال ہاتھ بن کے تے غلام جو ہے پیچھے پیچھے دے ان صحابہ نے جدوں دیکھیا نا بھی لگدا ہے یار کوئی نواں ہی عاشق جال وچ پھسیا جڑا یار تو بھی اگے اگے ہے جڑا یار تو بھی اگے اگے ہے جو سارے دعاواں پہ منگن تے بندہ پنڈ سی دعاواں نو آندیا کوئی نہیں سن سارے دعاواں پہ منگن تے وہ بس پیچھے پیچھے سوچی جاوے بھی سارے دعاواں منگنے نے میں بھی کچھ منگ رہا ہوں تے دعا آئی کوئی نہ بس ایک دم زبان تے جاری ہو گیا کہندا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم دا لفظ جاری ہو گیا تے جدوں نے پڑھیا نا یا کریم یا اچھا کہ دعا نہ دی ہوے تے پتہ نہیں ہوے بھی میں پتہ نہیں کی پہ پڑھنا تے پھر بندہ ٹھلا ہو جاندا ہے نا ہولی ہولی تے جدوں نے آکھیا نا یا کریم تے سرکار نو اپنے عاشق سے پیار آ گیا یہ سارے دعاواں پہ پڑھ جانے کیڑے کمی لگیا ہے تے سرکار نو جدوں عاشق سے پیار آیا نا اونے آکھیا یا کریم تے سرکار نے نیڑے ہو کے نا تھوڑی اونچی آکھیا یا کریم یا بندہ گھبرا گیا میں بھی لگدا ہے میرے پیچھے کوئی میری نقلاں لال والا آ گیا بندہ گھبرا گیا بندہ پیڑ نہیں سی تے اونے پھر ہولی کی کیا یا کریم یا تو سرکار نے بلند آواز نال فرمایا صحابہ نے پیچھے آواز دی صحابہ یا کریم یا یہ ہوتا ہے کہ بندے دے اندر کوئی رنگ ڈنگ اپنا ہوے نا تے رب دے رب دا رسول پسند فرما ہے تے جدوں سرکار نے بلند آواز نال فرمایا نا بندہ پینڈو سی گھبرا گیا تے منہ تھلے کر لیا تے ہولی جن پیچھے موڑ کے دیکھدا ہے میں دیکھاں تے صحیح کون ہے جڑی میری نقلاں پہ لا تو نے جدوں اے پیچھے مڑ کے دیکھیا نا تے سرکار نے اپنے چہرے تے بھی کپڑا کر لیا تے سرکار دا چہرے دا نور پھر جناب کپڑے نے کی روکنا سی صحابہ کہتے ہیں جدھر حضور کا روح ہوتا سی پھر وہ دیوار روشن ہو جاتے ہیں سرکار دا غلام کہندا ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھیا نا تے کوئی سونا ایڈا سونا سی جاننا نہیں سی نبی نے نہیں جاندا سی نبی نے کہندا جدوں میں پیچھے مڑ کے دیکھیا نا تے اون دے چہرے دا نور جدوں میری اکھاں وچ پیا نا تے میں کہنا اے میریاں نقلاں لان والیا کدے تو ایڈا سونا نہ ہوندے ہو کدے ایڈا سونا نہ ہوندے ہو تے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں ایڈا سونا نہ ہوندا تے تو کی کر لویں گھبرا گیا کہنا جے تو اگر ایڈا سونا نہ ہوندے ہو تے تیری شکایت میں اپنے نبی محمد نو لا دینی سی تیری شکایت میں اپنے نبی محمد نو سرکار نے فرمایا محمد نو ویکھیا بھی کہتا ویکھیا تے کوئی نہیں سرکار نے فرمایا کہ سنیا ہوئی کہتا سنیا چھڈو جی رب دا سارا قرآن ہی وہی علاقہ پہ پڑھدا دونوں دیکھا کوئی نہیں جاندا نہیں پہچاندا نہیں اور نے فرمایا چل پھر اون دی ناتا جڑی قرآن پڑھدا ہے سنا تے صحیح ذرا سبحان اللہ سنیے تے رب اپنا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ
مسلمانوں سے وجہ فرمانی ہے میرے آقا نے فرمایا پھر سنانا قرآن اپنے نبی دیا ناتا ہوں وہ کہنے ہیں رب دا قرآن کہنے ہیں رب نے لوگوں ہاتھا چھیڑا نہ فرمایا ہے آگے کا کار میں لوگ واللہ دیا شرفا دا فرمایا ہے رب نے سنانا سینہ دا فرمایا ہے تو یا رب کے کائنات کی ہر شے اپنے محبوبہ سے پیدا کے لیے وہ کہنے رب کے کائنات کو میرے محبوب نے بڑا پیارا چھیڑا نہ فرمایا ہے تو یا کہتا کہ سب سونے آگو سنائے چہرہ حضور آقا نبی یہ پیغلال چلیے بے شامل ہو جاؤ سب سونے آگو سنائے چہرہ حضور سب سونے تو سنائے چہرہ حضور پر تکیا نسیبہ والیا جلوہ حضور بولو محمد نال تکیا نسیبہ والیا جلوہ حضور سنتے رہے اینڈ میں سرکار کے صلاۃ والسلام نے آخیا سرکار نے فرمایا کہ بڑا ہی محبت کرنا ہے اپنے نبی نال کہندا سونیا میں بڑا ہی پیار کرتا بڑا ہی پیار کرتا ہائے ہائے تو سرکار نے آخیا جے بڑا پیار کرنا ہے تے کمے دے دن ہونے نہ بھی کھا لے عاشق نو انج معشوق لبے محبوب نو انج موہے تے لبے تو ہور کی چاہیے کہندا سونیا ہونے بھی کھا دو گے سرکار نے فرمایا بیلی آنکھ بند کر ویکھ تیرا سونا تیرے سامنے ہوئے گا سرکار نے فرمایا بس آنکھ بند کر اندر عشق ہونا چاہیے سونا مدینے بیٹھ کے نہیں چڑھتا بٹھا دے اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں جس عشق سما کے پھر اس جانا وہ کھانے یارے وہ ملن ہزارہ آسان نہیں بتانا کہ سفر تمہیں گلے چکانیاں وہ ڈردی مرے میں اکھ نہ کھولا کتے پھر چلے والا کہنے سونے نہیں فرماتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا 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 سرکار نے فرمایا میرے پھر آنکھ بند کرنا عاشق نے آنکھ بند کی سرکار نے اپنے چہرے تو نقاب تھلے سٹیا تو حضور نے آخیا ہن کھول ذرا حضور نے فرمایا کھول مسلمان توجہ فرمانی ہے جدو نیت مصطفیٰ دے ودو حال چہرے دے لگی ہے چلو نے بندہ دیا زلفا دے گیا مانا ول مسئلہ کاجل دے گیا چلو سرکار دا چہرہ دے گیا ہونے کی نظر چہرے دے پانا ہے دوسری نظر کعبہ اللہ دے پانا ہے پھر کعبے وال ویکھ رہا پھر یار دے چہرے وال ویکھ رہا پھر کعبے وال ویکھ رہا پھر یار دے چہرے وال ویکھ رہا عشق نتیجے تے پہنچا ہے عشق نے فیصلہ کیتا ہے عشق کہنے لگا کہ کعبے
بولو بولو محبت نال دو جا پھر کیوں آیا نارے مصطفیٰ دا میرا بے خدای نارے دیوانہ کہنا میری حضرتینا شکنے ندی ہو مدینہ شکنے حسن دل آکار گلے تیرے تو کرنے دوستوں کی گندگی گل مکائیے جو سرکار دے دیوانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ بے ہزارہ جو حضور دے قدمہ چلے گیا سرکار دے قدمہ میں چلے گیا جدو قدمہ ڈگیا نا تو حضور نے فرمایا میں بھی بیلیا ہوں نماز دا دھیان رکھنا ہے روزے دا دھیان رکھنا ہے حج زکات دا دھیان رکھنا ہے کلمہ پڑھ لیا غلام بن گیا تو سرکار نے فرمایا بھی یہ نماز روزے دا دھیان رکھنا ہے بندہ کو بھول گیا میں لگدا ہو کیڑا سی بندہ پینڈو سی بندہ بولو کون سی خیال نے فرمایا نماز روزے دا دھیان رکھنا جی سنیا خیال نے فرمایا کہنا سنیا وہ کیوں حضور نے فرمایا پینڈو سی نا حضور نے فرمایا کہ رب نو حساب دینا رب نو حساب دینا ہے کہ بندہ پینڈو سی کہندا ہے جو سونیا رب لے آنا میرا حساب جے رب لے آنا میرا حساب تے میں لیسا رب دا حساب رب لے آ میرا حساب میں لیسا رب دا حساب حضور نے فرمایا نا میرے غلام رب واسطے نہیں بولی دا ہاتھ بند کردا ہے کہتا سونیا میں رب دا کی حساب ہے میں رب دا کی حساب لینا بس رب کو میں پوچھاں گا کہ یار اے میں دس دے میرے گناہ زیادہ نہیں ہے تیری رحمت زیادہ میرے گناہ زیادہ نہیں ہے میرے گناہ زیادہ نہیں ہے تیری رحمت اگر میرے گناہ زیادہ نہیں تو پھر میں نے دوزخ سے چھوڑ دے کہ رب اگر تیری رحمت زیادہ ہے تو پھر میں جنت کا حقدار ہی ہویا نا رب کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی میرے رب جلیل اللہ نے فرمایا سدرا چھوڑ میرے یار کو جا میرے یار کا سادہ جا یار یہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردا سانو بڑا پسند آیا سانو بڑا پسند آیا ہے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نے کہو اپنے یار نے کہو کہ میرا حساب نہ لوے رب پہ کہندا ہے رب پہ فرمانا ہے میرا حساب نہ لوے رب دے نو بغیر حساب دے جنت اللہ فرما چھڑی ہے آپ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے کہ رب کائنات کا سلام آیا حضور دی بارگاہ کے اندر آنے بن کے کردا سونیا نے نمازاں نے روزے نے حج نے زکاتاں نے سونیا پردے صاحب نے پر تیرا سلام آ گیا آ سرکار دی بارگاہ کے اندر آنے بن کے انتظار کر رہا ہے صدا صدا روے تیرا دوارا آیا رسول آغان مگائی آخری شیر کے شامل ہو جاؤ صدا صدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ صدا صدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ جتھے ہونا غریبا گزارا آیا رسول اللہ جتھے ہونا غریبا گزارا آیا پردے دے اندر بیٹھ کے الحمدللہ حضرت اماں حلیمہ دیاں خادمہ کے غلامہ پردے دے اندر بیٹھ کے اس ذکر خیر میں سن رہی سن اور تسی دو صحابہ میں بھی ذکر کر رہے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو اماں حلیمہ حضور کو گھر لے گئے نا بہت ذرا سبحان اللہ اور محبت نال کہہ دو محبت نال سبحان اللہ اپنی بہنہ کے واسطے دو اشعار قاری صاحب نے میرے کو دیتا ہے بس
پڑھ کے اجازت چاہواں گے 2 سال کی حضور دی عمر ہوئی سرکار نے حضرت جب حلیمہ دے گھر چلنا پھرنا خرام ناش کرنا شروع کیتا اج تواڈے تے ساڈے بچے بھی جدوں چلنا شروع کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے دے رواج دے مطابق کوئی نہ کوئی شے بننی سی لاہور ہے تے لاہور دے پیٹ وڑنے اسی پنڈاں والے گندم دیاں ٹھکریاں بنا کے وڑنی سی جی ہے نا تے اپنے بال ٹرے نے تے کوئی نہ کوئی خوشی کری نہیں سی اما حلیمہ فرما دیا نے جدوں کائنات دا والی محمد ٹریا تے پھر میں بھی خوشیاں منایا اور ایک عربی دے اندر لوری ہے جڑی حضرت اما حلیمہ نے سرکار کو اپنے ویڑے دے وچ دتی وہ لوری دا کس شاعر نے پنجابی دے اندر بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا ہے اپنی ماواں بہناں بیٹیاں دی نظر اتر کے تے کرنا چاہواں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خرام ناز کرتے ہوئے سجے حضور نے جانا تے اما نے دوویں ہاتھ کھول لینے تے سجے دے ہاتھ شروع کر دینا دو پیچھے سرکار نے کھبے جانا تے اما نے ہاتھ کھول لینے تے پیچھے پیچھے کھبے جانا کدھر میرا لال ڈگ نہ ہوے پر حلیمہ اٹھو ہی آواز آ گئی حلیمہ یہ ڈگن نہیں آیا یہ گزریا کا سہارا بن کے آیا اور ذرا محبت سبحان اللہ آپ مسلمانوں سے وجہ فرمانی اما حلیمہ فرمانی نے جو سونے نے سجے پاسے جانا میں دوویں ہاتھ کھول لینے تے سرکار کے پیچھے سجے جانا اگر حضور نے کھبے پاسے جانا تے دوویں ہاتھ کھول لینے تے کھبے پاسے جانا کدھر میرا نال ڈگنا پوے پر مانا ڈگن نہیں آیا بلکہ گردیا کا سہارا بن کے آئے اما جان سرکار کے لوریاں دے اما حلیمہ فرما دیا نے سونیا چلا والیا ذرا دھیرے 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 قدم اٹھایا کر آؤ سارے شامل ہو جائیے نے سونیا چلا والیا ذرا دھیرے قدم اٹھایا کر آنکھیں لگے رے گود اندر نہ تو باہر کھڑن جایا کر کہ گزرے جوانی خیر دی کہ تو نظر نہ لگے کسے گھر دے اما جان فرما دیا نے سونا رشدہ سے بلکہ سونا دے رشدہ بیان آیا سے فرما دیا بچہ رشدہ ایمان و پیارا لگتا ہے اس واسطے میں آپ مشورے دے رہے اما آپ مشورے دے رہے بے تو چلے جوانی خیر دی کہ تو نظر نہ لگے کسے گھر دے او میرے منا تیرے خلوا او میرے منا تیرے خلوا کہ تو کدے کدے رسدا کہ تو سے جوانے خیر دی کہ تو نظر نہ لگے کسے گھر دے او بس میرے منا تیرے خلوا او میرے منا تیرے خلوا کہ تو کدی کدی سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله